ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید کے مطابق اور ان کے قول کے مطابق قرآن مجید کے مخالف ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی صحیح روایت وہ قرآن مجید کے مخالف نہیں ہو سکتی، اور ہے بھی نہیں۔ ہماری سمجھ میں بات نہ آئے، ہمارے فہم میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی صحیح روایت وہ قرآن مجید کے مخالف نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وضاحت کی ہے۔ ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو، قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کر دیں، تو آپ وضاحت میں کس طرح آپ اسی چیز کے مخالف جا سکتے ہیں؟ تو زوائد از قرآن بھی روایات ہیں۔ اب دوسری چیز، اور اس بات کو بھی ذرا غور سے سمجھیے گا کہ قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں جو اگر ہم بظاہر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے جو کلی قواعد ہیں ان کے مخالف ہے۔ اس طرح میں ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے چیز رکھتا ہوں کہ ہم قرآن مجید پڑھتے اس لیے ہیں کیونکہ یہ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، اس سے روشنی ملتی ہے، نور ہے، یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، یہ جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو پڑھنے کے بعد دین حق، دین حنیف یعنی دین اسلام کے اوپر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ دکھلاتا ہے اور مومنین کو خوشخبری بھی دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو گمراہ کرتے اور اسی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت میں۔ اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آیت قرآن مجید کے کلی قاعدے کے خلاف ہے کہ قرآن مجید کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھنے میں تو یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ آیت دوسری آیت کے یعنی ایک آیت قرآن مجید کے کلی قاعدے کے خلاف ہے، جس طرح کہ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ احادیث مبارکہ وہ قرآن مجید کے مخالف ہیں، حالانکہ یہ مخالف نہیں ہے۔ ہمارے فہم کے اندر، ہماری سمجھ کے اندر یہ بات صحیح سے نہیں آئی، لیکن کوئی آیت کسی دوسری آیت کریمہ کے مخالف نہیں ہے۔